السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام کی ایک عظیم ہستی کے بارے میں جنہیں تاریخ میں ذی النورین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی دولت، اپنا وقت اور اپنی جان سب کچھ اسلام کے لیے قربان کیا۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو امیہ سے تھا۔ آپ کا پورا نام عثمان بن عفان بن ابو العاص ہے۔ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ ہجرت سے تقریباً 6 سال پہلے حضرت عثمان قریش کے چند لوگوں میں سے تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ آپ کا شمار مکہ کے معزز، شریف اور دولت مند تاجروں میں ہوتا تھا۔ آپ نہایت ہی نرم دل، خوش اخلاق اور شرم و حیا والے انسان تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ حیا دار شخص عثمان ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان ابتدائی چند خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ روایت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے آپ کو اسلام کی سعادت نصیب ہوئی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد قریش نے آپ پر بہت ظلم و ستم کیے، لیکن آپ نے ایمان پر ثابت قدمی اختیار کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی النورین یعنی 2 نوروں والا لقب ملا۔ یہ شرف آپ کو اس لیے ملا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کیا، پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور ان کے وصال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ یہ فضیلت پوری امت میں صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر ظلم بڑھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے پہلے قافلے میں شامل ہوئے۔ یہ اسلام کی پہلی ہجرت تھی۔ بعد میں آپ نے مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کی اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سخاوت سے بھری ہوئی تھی۔ غزوات اور مشکل وقت میں آپ ہمیشہ اسلام کی مدد کے لیے آگے بڑھتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے 300 اونٹ اور 100 گھوڑے اللہ کے راہ میں دے دیے، ساتھ ہی بھاری مقدار میں مال بھی پیش کیا۔ جب مدینہ میں پانی کی قلت تھی تو آپ نے ایک یہودی سے بیر معونہ کا کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مسجد نبوی کے تعمیر کے لیے بھی آپ نے بڑی مالی مدد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں ان پر کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا۔ آپ کا دور خلافت تقریباً 12 سال پر محیط رہا۔ اس دور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ یعنی پہلے 6 سال امن، خوشحالی اور فتوحات کا دور تھا، لیکن جو سیکنڈ والا فیز یعنی آخری 6 سال فتنوں اور بغاوتوں کا دور۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلام کی سرحدیں بہت وسیع ہوئی۔ ارمینیا اور آذربائیجان فتح ہوئے، شمالی افریقہ میں فتوحات ہوئی، سمندری بیڑا تشکیل دیا گیا اور قبرص فتح ہوا۔ اسلامی ریاست کا انتظامی ڈھانچہ مزید مضبوط کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کروایا۔ اس وقت مختلف علاقوں میں قرات کے اختلافات بڑھنے لگے تھے۔ آپ نے قرآن کو ایک نسخے پر جمع کر کے کئی کاپیاں تیار کروائی اور مختلف علاقوں میں بھیجیں۔ اسی وجہ سے آج پوری دنیا میں ایک ہی قرآن پڑھا جاتا ہے اور یہ خدمت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ آپ کی خلافت کے آخری دور میں کچھ فتنہ پروں لوگوں نے بغاوت شروع کر دی۔ انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا اور بالآخر 18 ذی الحج 35 ہجری کو آپ کے گھر میں گھس کر ظلم و بربریت کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا۔ اس وقت آپ روزے سے تھے اور قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ اسلام کی تاریخ کا ایک نہایت ہی خطرناک لمحہ تھا۔ آپ کی شہادت کے بعد امت مسلمہ میں فتنوں اور خانہ جنگی کے دروازے کھل گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی چند نمایاں خصوصیات یہ ہیں: بے مثال سخاوت، حیاداری، نرمی اور شفقت، قرآن سے گہرا تعلق، عاجزی اور بردباری۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دولت ہو تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ ایمان پر ڈٹے رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ قرآن کریم کو سنبھال کر رکھنا اور اس کی خدمت کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ نرم دلی اور حیا ایک مسلمان کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ ناظرین، یہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مختصر مگر جامعہ تذکرہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آئندہ بھی ایسی اسلام کی ویڈیوز آپ تک پہنچی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔